بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک نور من نور اللہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور سبھی لوگ رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سحری سے متعلق کچھ ٹپس بتاؤں گی کہ سحری میں جو کام آتے ہیں، ایسے میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی۔ تو وہ کون کون سے ہیں کہ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو بتایا کہ ابھی تو موسم صحیح جا رہا ہے، لیکن پھر بھی جو دوپہر کو وہ گرمی ہو جاتی ہے، اور جو نیکسٹ آنے والے رمضان ہے اس میں جو ہے نا گرمی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے روزے ہمارے گزریں اور اچھا ہی موسم رہے، اتنی زیادہ گرمی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی احتیاطی تدابیر ہمیں کون کون سی اختیار کرنی چاہیے۔ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے سارا دن بھوک نہ لگے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر سحری میں وقت کم ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ سحری میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں؟ سحری سے متعلق مفید ٹپس۔ پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے سحری میں نمک اور مرچوں والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ کافی یا چائے کا استعمال نہ کریں۔ روزے کے دوران پیاس کو کنٹرول کرنے کے لیے دہی سب سے بہترین چیز ہے۔ سحری میں دہی یا لسی کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ دہی میں 85% پانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پوٹاشیم، کیلشیم اور سوڈیم سے بھرپور ہوتا ہے، جو آپ کو روزے کی حالت میں پورا دن ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سبز الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ سحری میں الائچی کا استعمال بھی پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اس کو آپ نے دہی میں چٹکی بھر الائچی پاؤڈر ڈال کر کھائیں، کیونکہ آپ نے الائچی کا پاؤڈر بنانا ہے۔ اس کو آپ نے جب دہی کھانا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک چٹکی ڈال لینا ہے اور اس کو کھا لینا ہے، اس دہی کو۔ سحری میں دہی کا استعمال ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ یہ نہ صرف پیاس کو کم کرتا ہے بلکہ اس میں کیلشیم کی موجودگی آپ کو سارا دن فریش رکھتی ہے، یا اس سے آپ سارا دن فریش رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحری میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال، جیسے کیلا، خوبانی، سیب، اس کے علاوہ چنوں اور اوٹس اور گندم کے آٹے کی روٹی استعمال کریں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بھوک لگنے سے بچاتی ہیں، کیونکہ ان میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آپ جلدی بھوک محسوس نہیں کرتے۔ اگر سحری میں وقت کم رہ جائے تو کون کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے؟ تو اس میں ہمیں کھجور، دہی، لسی، دودھ، اوٹس، کیلا وغیرہ یہ چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے، کہ اگر ہم یعنی سحری سے کرنے سے اذانیں ہونے والی ہیں تو ہم 5-10 منٹ پہلے اٹھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جلدی سے ہم دہی کھا لیں، دودھ پی لیں، لسی پی لیں یا کوئی پھل وغیرہ کھا لیں۔ سحری اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کاہلی اور سستی کے باعث سحری نہیں کرتے، یعنی جو لوگ 8 پہر روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کر رہے تو ہم 8 پہر روزہ رکھ لیں گے، تو یہ بھی نہیں صحیح ہوتا، کیونکہ ماہرین نے اس رویے کو انتہائی غلط قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے شدید تھکان، سارا دن انسان تھکا سا رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کمزوری رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ یعنی نہیں کرنا چاہیے، سحری کرنی چاہیے۔ اذان سے 10 منٹ پہلے ہی کھانا بند کر دیں، سحری کے فوراً بعد نہ سوئیں، اس سے موٹاپا، تیزابیت اور بد ہضمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سحری میں یہ سب نہ کھائیں، ایسی غذا کا استعمال نہ کریں جن میں نمک زیادہ ہو، جیسے اچار، سالٹنٹس اور کینڈڈ فوڈ وغیرہ۔ اس سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھنے سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جیسے فرائی چیزیں،
سموسے ہو گئے، پکوڑے ہو گئے اور زیادہ نمک والی چیزیں، اچار وغیرہ اس طرح کی اسپائسی چیزیں آپ سحری میں نہ کھائیں، کیونکہ اس سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جس میں چینی زیادہ ہو، جیسے سافٹ ڈرنکس، یعنی جیسے کولڈ ڈرنک ہو گئی، بوتل وغیرہ، ڈبے والا جوس یا مٹھائیاں وغیرہ، کیونکہ یہ بھی پیاس کی شدت میں اضافہ کرتی ہیں۔ سحری میں ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جن میں کیفین ہو، جیسے کافی، چائے، چاکلیٹ وغیرہ۔ ان چیزوں سے بھی پرہیز کریں، یہ بھی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے باڈی ٹمپریچر کو بڑھاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈیہائیڈریٹ محسوس کرتے ہیں، یعنی پانی کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ سحری میں کم سے کم 2 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ سفید آٹے کے بجائے چکی کا آٹا استعمال کریں۔ 2 کھجوریں یا کوئی بھی پھل لازمی سے استعمال کریں۔ سحری میں جو کا دلیا دودھ اور شہد کے ساتھ کھانے سے توانائی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ نے دلیے کو دودھ میں پکانا ہے اور اس میں چینی کی جگہ شہد ملانا ہے یا گڑ ملا لیں، اس کے ساتھ کھانے سے توانائی بھی حاصل ہوتی ہے اور آنتوں کی خشکی بھی نہیں ہوتی۔ سحری میں کھجور کا استعمال کرنے سے گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے سحری میں صرف دہی کھانا ہے، لسی پینی ہے، روٹی کھانی ہے اور پھل وغیرہ کھانے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی نمک والی چیز، اچار، چٹپٹی چیزیں سحری میں نہیں کھانی، کیونکہ اس سے آپ کو پیاس زیادہ لگے گی۔ تو آپ نے سحری میں صرف دہی، دودھ، لسی، روٹی، پھل، سبزیاں وغیرہ، کھجور وغیرہ کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ الائچی بھی کھا سکتے ہیں، اس کو آپ ویسے کھا لیں، اس کا کبا بنا کے پی لیں یا اس کا پاؤڈر دہی میں ڈال کے کھا لیں، کسی بھی طرح آپ نے الائچی بھی کھانی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں افطاری کے ٹپس بتاؤں گی کہ افطاری میں آپ نے کیا کیا کھانا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔